جی گڈ ڈے۔ میں نے ابھی دھرو راٹھی صاحب کی تمام پوری ویڈیو سنی، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ جیسا ذہین اور عقل مند آدمی اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو اس وقت جیسے بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی ابھی اٹھاؤں، آپ کی ویڈیو سنی۔ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیسے فیسینیٹ کیا جائے، اس کو کیسے اچھا بنایا جائے، لیکن مجھے دل پہ باتیں لگیں، میں فوراً اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں آپ کے ملک میں دہشت گردی کرنے سے، انڈیا میں دہشت گردی کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم ایک چھوٹا سا ملک ہیں، آپ کا تو تاج محل پہ ہوٹل کو حملہ کر دیا، پہلگام پہ حملہ کر دیا، پلوامہ میں حملہ کر دیا، ہمیں فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے جو خوش رہنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ملے گا کہ ہم اب آپ کے ملک پہ اس طرح کے دہشت گردی کے حملے کرتے رہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سالوں سے جو ہے سیز فائر ختم ہو گیا، آپ کو کس نے کہا کہ سیز فائر ختم ہو گیا؟ سیز فائر چل رہا ہے، کوئی گولی نہیں چلی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ 6 سے 7% پاکستانی جو ہیں آپ کا ویڈیو دیکھتے ہیں چینل۔ نہیں، آپ ماشاءاللہ یہاں بہت مشہور ہیں، اور کم سے کم ڈبل فگرز میں آپ کی ویو ہیں ادھر پاکستان کے اندر، اور ہم بڑا آپ کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خواجہ آصف نے اور یہ عمران خان نے ایڈمٹ کیا، یہ تو افغانیوں بھائیوں کی، ہم اپنے افغان بھائیوں کی مدد کر رہے تھے USSR کے خلاف، جس میں ہم نے جیت کے بھی دکھایا۔ اب وہی چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی چیزیں ہمارے گلے پڑ گئی ہیں۔ آپ نے وہ جو کانسٹنٹائن تھا ڈاکٹر، اس کی ایجاد خود اس کے گلے پڑ گئی تھی، تو یہ اس طرح کی کچھ ایجاد ہمارے اپنے گلے پڑ گئی ہے۔ میں نے پوائنٹس بنائے، میں ان کو دیکھ دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے میں نے پوائنٹس بنائے۔ اس کے علاوہ یہاں آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے آرمی کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں، ہمارے پولیس والے بھی شہید ہوتے ہیں ان آتنکوادیوں کے۔ APS کیا ہمارے بچے نہیں تھے؟ وہ APS میں کیا ہم نے حملہ کیا؟ APS میں بھائی ہم خود ٹارگیٹ ہیں آتنکوادیوں کا۔ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ اڈے ہیں، بھاولپور میں ادھر اڈے ہیں، تھے اڈے، لیکن اب وہ بالکل مدرسہ، نارمل مدرسہ اور نارمل چیزیں بن چکی ہیں، اب وہ کوئی اڈے نہیں ہیں وہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیچھے جنازے میں وہ کھڑے ہوئے تھے آرمی والے، تو بھائی جو شہید ہوئے ہیں پہلے دن دوسرے دن، یہ ایک نارمل روٹین ہے، آپ کے یہاں بھی یہ روٹین ہوگا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے آرمی والے بھی آتے ہیں، جھنڈے میں ان کا جنازہ بھی لپیٹا جاتا ہے، تو کیا نہیں لپیٹیں؟ اپنے شہداء کو ٹریبیوٹ نہیں دیں؟ آپ بتائیں کیا کریں؟ ایسے ہی زمین میں گاڑ دیں؟ اور جو آپ جو بچوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں پورا افسوس ہے، لیکن پہلا بچہ جو ہمارا ہے، ہمارا شہید پاکستان میں ہمارا بچہ ہوا ہے، ارتضیٰ کرنل صاحب کا نواسہ، وہ ادھر بارڈر پہ تھے۔ پھر آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ 2008 کی باتیں کر رہے ہیں، 2010 کی باتیں کر رہے ہیں، 2014 کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو بنا دیا، ڈکلیئر کر دیا مسعود بھائی۔ 71 میں آپ نے بھی تو بنگلہ دیش ہمارا الگ کروایا تھا؟ نہیں کروایا تھا؟ اندرا گاندھی کو گولیاں نہیں لگیں؟ ہمارے اگر پرائم منسٹر وغیرہ کو گولیاں لگتی ہیں تو مہاتما گاندھی کو گولی نہیں ماری گئی؟ آپ بات کر رہے ہیں یار کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، FATF کو آپ ٹیگ کر دیں۔ FATF کیا پاگل ہے، بیوقوف ہے؟ آپ کا یہ ویڈیو دیکھ کے FATF جو ہے وہ فیصلہ کرے گی؟ 150 کنٹری میں 150 کا نمبر تو 50% ہے، اور وہ بھی کچھ ہمارے لوکل مسائل ہیں جو آپ کے یہاں بھی ہیں، فون اسنیچنگ، ٹارگٹ، سیاسی پارٹیوں کے درمیان کچھ تھوڑی بہت ٹارگٹ کلنگ،
یہ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں تو۔ ہاں، آتنکوادی آپ کے پاس سے آتے ہیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس سے آتے ہیں آتنکوادی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو آپ کی جو یہ والی ویڈیو ہے، اس کے اندر آپ نے قومیت دشمنی کا ثبوت آپ نے دیا ہے۔ مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، جو آپ کی پچھلی ویڈیوز میں مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ اور فواد خان اور ماہرہ خان ہمارے ماشاءاللہ بہت ریسپیکٹیبل اور بہت اچھے سیلیبریٹیز ہیں، اور ہمارا سارا جو قوم ہے، ہم تو انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب پہلگام میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سرحد سے 300 کلومیٹر دور لوگ گھسے، وہاں پہ سیاحوں کو مارا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ وہاں پہ آپ کے خود لوگ نہ ہوں موجود۔ ہمارے تو جو ٹرین پہ بلوچستان پہ حملہ ہوا ہے یا جو ادھر ہوتا ہے، وہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہ یہیں پہ ان کو فیسلٹی کہیں سے ملتی ہے۔ کون دیتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، آپ ہی کے لوگ مالی طور پر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کریں، بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، بیٹھ کے جو ہے وہ اس مسئلے کو سلجھائیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کے معاملات، ٹرمپ تو نوبل پرائز لینا چاہتا ہے، کل کو وہ کہہ دے گا کہ ہم نے فلسطین کو بھی تسلیم کر لیا، جنگ رکوا دی، وہ تو نوبل پرائز لینے کے چکر میں پاکستان انڈیا کی رکوا دی، اچھا کیا رکوا دی۔ ہم تو کوئی پاکستان میں کوئی، ہم آپ کے ملک کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، ہم ایک چھوٹا سا ہمارا ملک ہے، ہم آپ کے ملک کا بگاڑ کیا سکتے ہیں؟ یہ 200-400 لوگوں کو مار دیا، 100 لوگوں کو مار دیا، اور کیا کر اس سے کیا ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بینیفٹ بتائیں نا جو پاکستان کو حاصل ہو، کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ باتیں کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کچھ تحقیقات کریں، کچھ کریں، اور خود آپ اپنی ہی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان آتنکوادیوں کے حملے سے پاکستانی، آپ نے فگرز دی ہیں کہ ملٹری کے اتنے لوگ شہید ہوئے، پولیس کے اتنے لوگ شہید ہوئے، سویلین اتنے۔ تو بھائی آتنکوادیوں کے خلاف آپ بات کریں نا، آتنکوادیوں کے خلاف آپ بات کریں، یہ نہیں کہیں کہ پاکستانی قوم یا پاکستانی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ آتنکوادیوں کے خلاف بات کریں، اور آپ انڈیا اور پاکستان مل کے آتنکوادیوں کا خاتمہ کریں۔ اس پہ کس نے آپ انکار کیا؟ باقی یہ ہے کہ میری تو جو بات تھی دل کی، میں نے ایسے ہی بس اٹھی ہے، ابھی میں نے نہ فریش بھی نہیں ہوا ہوں، نہ شیو کی ہے، نہ، لیکن آپ کی باتیں دل کو لگی میرے، میں نے جو ہے آپ فوراً جو ہے، اور اگر کچھ آپ کو سمجھ میں آئے اس بات کو تو سوچئے گا ضرور۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ٹن کنٹینر ڈرگز لوڈ ہو کر انڈیا اسمگل ہو گئے، پہلے پاکستان سے افغانستان گیا، اور کتنے ہزاروں ٹن افغانستان سے ایران گیا، ایران سے پھر انڈیا گیا۔ یار یہ سوچیں کچھ سوچنے کی، سوچا تو کریں یار، کہنے سے پہلے یار۔ جیوگرافیکلی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اتنا ہزاروں ٹن ڈرگز افغانستان سے پہلے ایران جائے، ایران سے پھر وہاں سے انڈیا جائے؟ یہ کوئی بچوں والی بات ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ آتنکوادی، اب آتنکوادی بدقسمتی سے بن گئے، وہ آتنکوادی ہیں تو پاکستانی شہری۔ اب کل کو آپ کہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے پرانے فلم ایکٹر ہیں اب وہ فلموں میں کام نہیں کرتے، بچن صاحب ہو گئے، آشا بھوسلے ابھی نہیں بناتی ہیں گانے، دیپک تیجوری صاحب ہو گئے، اور کئی لوگ ہیں وہ ابھی نئی فلموں میں کام کرتے یا کم کرتے ہیں، تو ان کو انڈیا سے کیا نکال دیا جائے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں؟ اب وہ ایک آتنکوادی، انہوں نے اب توبہ کر لی، لیکن اب ان سے انٹرویو وغیرہ کبھی لیا جائے، بچن صاحب سے کبھی انٹرویو لیا جائے تو ان کے پچھلی زندگی کے بارے میں بیک گراؤنڈ آئے گا نا۔
یا ان کو اسی حساب سے یاد کیا جائے گا؟ اینگری ینگ مین، شولے، ان کو پھر ان سے باتیں بھی ہوں گی تو اب ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی اسی حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن اب وہ اس فیلڈ میں نہ وہ ہیں. آپ یار کچھ سوچنے سمجھنے کی بات کریں اور کچھ طریقے سے ویڈیو بنایا کریں. اور دروغ بھائی، اب آپ خیال رکھنا، آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اب آپ کی ہر ویڈیو کا جواب دوں اگر کوئی غلط بات کی تو. یعنی میرے قومیت، میرے ملک کے بارے میں، میری فوج کے بارے میں، میرے سیاستدانوں کے بارے میں، میرے وطن کے بارے میں. آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی ایسے ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا، ایسے تو میں بھی ایسے ہی انگلیاں اٹھا رہا ہوں کہ آپ آئندہ میرے وطن، میرے ملک، میری فوج، میرے سیاستدان، میرے وزیر اعظم، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا کہ صدر، کسی کے بارے میں بھی آپ نے اگر کوئی غلط بات کی تو میں آپ کی ویڈیو کو جواب دوں گا. اور اس بات کا آپ نے آئندہ خیال رکھنا ہے. ویسے آپ اپنی ویڈیوز لگاتے رہیں، معلوماتی ویڈیوز، لیکن اس طرح کی اگر آپ نے آئندہ کوئی بات کی تو اب میں آپ کے ویڈیو کا جواب دینے کے لیے